صدقہ میرے سخی لجپال حسین دا قربان جاواں محرم الحرام دا مہینہ ہے. چند گلاں عظمت والدین تے توڑے نال کرنیاں نے انشاءاللہ. اتوں ہی یو ٹرن لیندے ہوئے ہیں کیونکہ آج کل یو ٹرن دا دور چل رہا ہے. ان کا کوئی پتہ نہیں لگتا کتوں یو ٹرن لے جاتا ہے. تو وہ مڑ کے آواں گے انشاءاللہ. آپ یو ٹرن لواں گے تو لواں گے کسی راہ تو جا کے کوشش کریں گے میرے مصطفیٰ دے غلاماں دی بھی گل ہوئے تو میرے مصطفیٰ دی آل دی بھی گل ہو جاوے. حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا لوگوں تم نے میری عبادت کرنی ہے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. کب؟ قربان جاؤں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمایا کہ جب میری عبادت کر لو، میرے حکم کی پیروی کر لو، تو میرا دوسرا حکم یہ ہوگا کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے، نماز کے فوراً بعد ماں باپ کی خدمت میں لگ جاؤ، میں رب تمہاری نمازوں کو قبول فرما لوں گا. اگر بیٹا تہجد بھی پڑھتا رہے، اگر بیٹا پنجگانہ نماز بھی پڑھتا رہے، چاشت اشراق اوابین بھی پڑھتا رہے، تسبیحوں پہ تسبیح کرتے رہے، لیکن بیٹا اگر ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کی نمازیں اس کے کام نہیں آئیں گی. اس کی نمازیں تبھی قابل قبول ہوں گی جب وہ سجدے سے اٹھے گا، ماں کے قدموں کو چومے گا، باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے گا. اب وہ آیا مصلی سے اٹھ کے، اس کی ماں بھی اس کے لیے ہاتھ پلا دے گی، اس کا باپ بھی اس کے لیے رحمت کے لیے جھولی کھول دے گا. جب ماں باپ دعا کریں گے رب تیری نمازوں کو قبول فرما لے گا. اگر تو مصلی پہ بیٹھا رہے، ساری رات مصلی پہ گزار دے، تیرے ماں باپ تو اس سے راضی نہیں، نہ عرش کا خدا راضی ہوگا، نہ تو اس سے مدینے کا مصطفیٰ راضی ہوگا. اگر چاہتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے راضی ہو جائیں، تو پھر یہ سمجھ لیں اگر انہیں راضی کرنا ہے، اس بوڑھے بابے کو، اس بوڑھی ماں کو راضی کر لے، مدینے کا تاجدار بھی راضی ہو جائے گا، تو اس عرش کا خدا بھی راضی ہو جائے گا. لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ کام مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں یارو، یہ ماں باپ تو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. کام ہی بڑا آسان ہے. تو کچھ بھی نہ کر، رات کو ماں کے صرف قدموں پہ ہاتھ رکھ. ماں تجھے قدم دبانے نہیں دے گی، پہلے ہی کہہ دے گی بیٹا بس کر، تو بھی تھک کے آیا ہے، جا اللہ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، جا بیٹا خوشیاں مانے، جا بیٹا اللہ تجھے برکتیں عطا کرے. یعنی وہ ماں تیرے لیے دعاؤں کا انبار لگا دے گی. ابھی تو نے اس کی کوئی خدمت نہیں کی، صرف قدموں پہ ہاتھ رکھا تھا. یارو یہ ماں تو اتنا نرم لہجہ رکھنے والی ہوتی ہے، یہ باپ تو تیرے لیے اتنا کریم ہوتا ہے. کیونکہ باپ اگر راضی ہو جائے تو میرا رب فرماتا ہے میں تو اس سے راضی ہو جاتا ہوں. اگر باپ ناراض ہے تو پھر سمجھ لینا نہ خدا تو اس سے راضی ہے، نہ مدینے کا تاجدار تو اس سے راضی ہے. احباب وقار آؤ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، میرے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 6 سال. آقا علیہ السلام اپنے ننہال یعنی نانکوں سے مل کر حضور واپس مکے کی طرف آ رہے ہیں. اس وقت یہ سواریوں کا اہتمام نہیں تھا، لوگ پیدل سفر کرتے تھے. میرے کریم آقا علیہ السلام بھی پیدل سفر کر رہے ہیں. مقام ابوا آیا. حضور کی والدہ محترمہ حضرت اماں آمینہ سلام اللہ علیہا کو شدید بخار ہوا جو آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. مقام ابوا کے مقام پر اس ریت کے ٹیلوں پر پہنچ کر بخار شدت اختیار کر گیا. یہاں 6 سال کا بیٹا ساتھ ہے، ایک غلامہ ام ایمن آپ کے ساتھ ہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کے محبت کرنے لگیں. یارو انسان پردیس میں ہو، ماں بچھڑنے کا ٹائم آ جائے
اس ماں سے پوچھو وہ سینے سے لگا کے اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو اماں آمینہ نے سینے سے لگایا، فرماتی ہے بیٹا محمد تیری ماں جانے والی ہے۔ ام ایمن کو قریب کیا، فرمایا ام ایمن میرے بعد میرے بیٹے محمد کو رونے نہ دینا، آپ بھی اولاد والے بیٹے ہو، کائنات کا نبی ہے، حضور ماں کی گود میں ہے۔ اماں آمینہ ام ایمن سے فرماتی ہیں ام ایمن میرے بیٹے محمد کو رونے نہ دینا، اور اے ام ایمن میں دنیا سے چلی جاؤں گی لیکن میرا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ ام ایمن اس لیے میرا ذکر نہیں ختم ہوگا کیونکہ میں محمد جیسے بیٹے کو جنم دے کے دنیا سے جا رہی ہوں، میرا بیٹا بھی دنیا میں زندہ رہے گا، میرے بیٹے کا نام بھی زندہ رہے گا، اور میرے بیٹے کی وجہ سے میرا نام بھی سلامت رہے گا۔ مقام ابوا پہ اب 6 سال کا بچہ، بتاؤ تو صحیح اتنا صدمہ کیسے سہ پائے؟ ام ایمن نے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مل کر کے قبر کا اہتمام کیا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں جب قبر بن گئی نا یارو اس میرے جملے کو درد سے سننا، اور جن کی مائیں دنیا میں نہیں ہیں وہ یہ اپنا منظر سوچنا کہ کسی کی عمر 35 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 40 سال، لیکن ماں کا دکھ تو پھر بھی برداشت نہیں ہوتا۔ 6 سال کی عمر ہے، قبر مبارک بنی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام قبر پہ لیٹے، حضور قبر کی مٹی کو سینے سے لگاتے ہیں۔ پردیس ہے، یہ بھی بات ذہن میں ہو، پردیس میں ماں بچھڑ جائے تو انسان کے وجود میں حرکت نہیں رہتی۔ ام ایمن نے میرے مصطفیٰ کو سینے سے لگایا، مقام ابوا کی چوٹی سے جب اس ریت کے ٹیلے سے باہر نکلے، آقا علیہ السلام پھر دوڑ کر کے ماں کی قبر کی طرف گئے۔ ام ایمن فرماتی ہے میں پھر پکڑ کے حضور کو لائی، میرے حضور پھر پتھروں کی طرف دوڑ کر کے جاتے اور جا کے قبر کے سرانے بیٹھ جاتے۔ ماں بتا تو صحیح اب تیرا بیٹا محمد کس کے پاس رہے گا؟ میرے حضور کی ولادت سے پہلے ہی باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا، اب ماں کا سہارا تھا وہ بھی چلا گیا۔ قربان جاؤں یارو، پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اعلان نبوت کا حکم دیا، میرے نبی اعلان فرما دے۔ اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے، اب آقا علیہ السلام نماز عصر حضور نے پڑھائی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام مقام ابوا کی طرف منہ کر کے اتنا روئے، صحابہ فرماتے ہیں پھر حضور اٹھ کر کے مقام ابوا پہ پہنچے، میرے کریم آقا وہاں جا کے اتنا روئے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو اتنا روتے نہیں دیکھا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس مقام پہ بیٹھ کر کے صحابہ سے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ کریم آقا فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ حضور ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پہ، میرے حضور آپ جانتے ہیں یہ کس کی قبر ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں مجھ کو جنم دینے والی میری ماں آمینہ کی قبر ہے۔ اور حضور ایک دن نماز عشاء پڑھا رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے فرمایا صحابہ کاش آج میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر چکا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹے محمد میری بات سنو، میں نماز چھوڑ کر کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، لوگوں کو بتاتا لوگوں اگر جس نے رب کو راضی کرنا ہے پہلے ماں کو راضی کر لے، عرش کا خدا بھی تو اس سے راضی ہو جائے گا، عرش کا خدا بھی تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ اب آپ وقار پتا ہے نا جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اور انسان کو عزت ملے، وقار ملے، انسان کے پاس پیسہ آ جائے، وہ دل میں خیال کرتا ہے یار اگر میرے ماں باپ نے میری غربت دیکھ کی ہے نا تو آج ماں باپ میرے یہ ریل پیل پیسوں کی بھی دیکھتے ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے غریبی میں پالا ہے نا تو آج رب نے مجھے پیسہ دیا، کاش میرے ماں باپ آج بھی زندہ ہوتے ہیں۔
یارو میرے نبی کے دل میں بھی خیال آیا لوگوں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ سے فرماتے صحابہ آج کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور دیکھتی اس کے بیٹے محمد کو رب نے کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ آج صحابہ پانی کے لیے کھڑے ہیں، حضور پانی پیش ہے، صحابہ حضور کے پہرے دار بن کے کھڑے ہیں، حضور کے نوکر بن کے سامنے آتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا صحابہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا، دیکھتے اللہ نے ان کے بیٹے کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ احباب وقار آج بھی بیٹا اگر ماں باپ کا فرما بردار ہو، ماں باپ چلے جائیں، رب اگر کسی کو گاڑی دے دے، پیسہ دے دے، بنگلہ دے دے، وہ آنسو بہاتا آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یار غربت میں رہے تھے، آج رب نے یہ کوٹھی بنگلے دیے ہیں، کاش آج میری ماں بھی مجھے دیکھ لیتی، آج میری ماں بھی مجھے دیکھ لیتی۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک بوڑھی اماں آئی، مدینے کے تاجدار نے اپنا منبر چھوڑا، صحابہ فرماتے ہیں مزمل کی چادر میرے مصطفیٰ کی زمین پہ گھسٹ رہی ہے، زمین کے کچے صحن میں میرے مصطفیٰ کی چادر نیچے لگ رہی ہے، یارو وہ چادر جس پہ رب کا قرآن نازل ہوتا رہا، یارو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ چادر جس چادر کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دوڑ کر کے دروازے کی طرف گئے، کریم آقا علیہ السلام نے اس بوڑھی اماں کو لیا، حضور صحن مسجد نبوی میں آئے، آقا علیہ السلام نے وہ مزمل کی چادر کھولی اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بچھا دی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران پریشان، اتنی قیمتی چادر، اتنی قدر و منزلت والی یہ چادر جس پہ رب کا قرآن نازل ہو، وہ چادر جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام اوپر اڑے، رب قرآن وحی بنا کے نازل کر دے، وہ چادر جو میرے نبی کے اوپر آئے تو رب قرآن میں اس کی قسمیں اٹھائے، رب فرمائے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں پہ رب فرمائے یا ایھا المدثر۔ صحابہ فرماتے سمجھ نہیں آتی، بوڑھی اماں ہے بھی پینڈو دیہات کی رہنے والی، میرے نبی چادر بچھا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چادر بچھائی۔ آج جو ماں کا نام فرمان ہے میرے حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لے کہ جو نبی نبیوں کا سردار ہے، جو نبی رب کا محبوب ہے، تیرا میرا نبی ہے جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کا کردار دیکھنا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چادر بچھا دی، اس بوڑھی اماں کو حضور نے اس چادر پہ بٹھایا، میرے مصطفیٰ خود نیچے مٹی پہ بیٹھ گئے، حضور خود مٹی پہ بیٹھے۔ اس بی بی نے ایک لفظ محبوب سے کہا، فرمایا بیٹے محمد تیرا کیا حال ہے؟ یارو جو کائنات کا سردار نبی ہو اور ایک بوڑھی اماں پوچھے میرے بیٹے محمد تیرا کیا حال ہے؟ صحابہ فرماتے امام زرقانی نے لکھا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی لگ گئی، آقا علیہ السلام فرمانے لگے اماں تیرے بیٹے محمد کا حال ٹھیک ہے، بس ماں تم مہربانی کیا کر کبھی کبھی حال پوچھنے آ جایا کر۔ فرمایا ماں کبھی کبھی حال پوچھنے آ جایا کر۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سر اس ماں کے گود میں رکھا، اس بی بی نے میرے مصطفیٰ کی زلفوں میں ہاتھ پھیرا، پیار کرنے لگی، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور اٹھے صحابہ سے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ بی بی کون ہے؟ میں مجھے جنم تو نہیں دیا لیکن 4 سال اس بی بی نے اپنا بیٹا بنا کے رکھا ہے، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جو 4 سال ماں مجھے بیٹا بنا کے رکھے، میں محمد اس کی اتنی قدر کرتا ہوں، اگر آج میری جنم دینے والی ماں آ جاتی میں اس کی کتنی قدر کیا کرتا۔ لوگ تو آج نا سگی ماں کو جو ماں تجھے جنم دیتی ہے تم اس کو گالیاں نکالتے ہو، جو ماں تجھے اپنے چھاتی کا خون رسا کے دودھ کی صورت میں تیرے اندر ڈالتی ہے تو اس ماں کو گالیاں بکتا ہے، تو آج اس ماں پہ زبان کھولتا ہے جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا، آج اس بوڑھے باپ کو تو آج انہی ہاتھوں سے زد و کوب کرتا ہے جن ہاتھوں سے پکڑ کے تیرے باپ نے تجھے چلنا سکھایا۔ میرے حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کون ہے؟
हुजूर हमने देखा तो नहीं पहले कभी। फरमाया ये मेरी दूध पिलाने वाली मेरी माई हलीमा है, मेरी अम्मा हलीमा है। मेरे हुजूर खुश हुए, अम्मा हलीमा को लिया, घर चले गए। हजरत आयशा से बताया, आयशा देखो कौन है। फातिमा बेटी देखो आज मेरी माँ अम्मा हलीमा आई है। आका अलैहिस्सलाम ने बीबी फातिमा से फरमाया, अम्मा आयशा से फरमाया, आयशा देखो कौन आया है, मेरी आज माँ अम्मा हलीमा आई है। आका अलैहिस्सलाम ने तोहफे तहफ दिए। सहाबा फरमाते हैं पहले हम मेहमान को छोड़ने जाते थे, आज मेरे मुस्तफ़ा खुद इस बीबी को दूर तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। यारो ये माँ की कदर है। हम बातें सुनते जरूर है लेकिन एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकालते हैं। ये बड़ी दर्द भरी बातें हैं। इस माँ का इस बाप का लहजा, इनका दिल अपनी औलाद के लिए बड़ा नरम होता है। ये मेरे अहबाब मेरे वीर मुझसे बड़े बैठे, तजर्बा इनका भी है मेरा भी है। आपने रात को बूढ़े बाप को मजदूरी करता और डबल डबल ड्यूटी करता देखा होगा। वो बाबा किस लिए करता है? इसलिए कि मेरी औलाद का मुस्तकबिल अच्छा बन जाए, मेरी औलाद पढ़ जाए। बाबा चाहे खुद अनपढ़ है, उसकी कोशिश है मेरा बेटा अच्छा अफसर लग जाए, उसकी ख्वाहिश है मेरा बेटा अच्छा अफसर लग जाए। लेकिन उस बेटे बदबख्त से बंदा पूछे, जब ओहदे पे बैठता है, बाप का लोगों को तारफ करवाना भी वो मुनासिब नहीं समझता। वो कहता है नहीं ये तो कोई पेंडू है। काश समझता इस पेंडू ने तुझे आज इस कुर्सी पे बिठाया है, आज इस पेंडू ने तुझे इस कुर्सी पे बिठाया है। अहबाब वकार कुर्बान जाऊं मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के गुलामों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखो माँ की कदर क्या है। मेरे नबी ने अपने सहाबा को भी बताया, अपनी उम्मतियों को भी बताया, लोगों अपनी माँ की कदर करना, अपने बाप का हुक्म मानना, मैं मुस्तफ़ा भी राजी हो जाऊंगा, मेरा रब्बुल आलमीन भी तो इससे राजी हो जाएगा। आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने शादी फरमाते नहीं की थी, मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी कि हर वक्त हुजूर के पास रहूं। एक दिन दिल में ख्याल आया हुजूर जंग पे जाने लगे, मैं भी साथ चला जाता हूँ। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरी बूढ़ी माँ घर में मौजूद थी। मैंने माँ से कहा, माँ मैं जंग पे जाना चाहता हूँ, मैं जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ और कोई खिदमत करने वाला नहीं। जब बेटा घर से चला गया, बूढ़ी माँ ये लाठी टेकती हुई मुस्तफ़ा की पाक बारगाह में पहुंची। अर्ज करती है, करीम आका आपका अबू हुरैरा जिहाद पे जाना चाहता है, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे कोई संभालने वाला नहीं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का रंग तब्दील हुआ, हुजूर को गुस्सा आया। मेरे मुस्तफ़ा ने उस बीबी की बात सुनी और हुजूर मदीने की गलियों में अबू हुरैरा को ढूंढने लगे। सहाबा से पूछते, सहाबा अबू हुरैरा किधर है, मेरे सहाबा अबू हुरैरा किधर है। किसी ने हजरत अबू हुरैरा को बताया, अबू हुरैरा हुजूर आज गुस्से की हालत में तुम्हारा पूछ रहे थे। वो दौड़ करके करीम आका की पाक बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, करीम आका अबू हुरैरा से क्या गलती हो गई? मेरे हुजूर ने फरमाया तू जिहाद पे जाना चाहता है? या रसूलुल्लाह बिल्कुल, दिल चाहता है रब मुझे भी जन्नत अता फरमा दे, रब मुझे जन्नत, मुझे भी जिहाद का सवाब अता फरमा दे। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने सख्त लफ्ज़ बोले। हुजूर फरमाते तुझे शर्म नहीं आती अबू हुरैरा, तेरी बूढ़ी माँ घर में मौजूद है और तू जिहाद पे जाना चाहता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा अबू हुरैरा, मैं कोई आम नबी नहीं, मैं वो नबी हूँ जिसको रब ताला ने ये जुबान अता फरमाई है। और इसके मुतल्लिक़ आपने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और मुझे रब ने अपना महबूब बनाया है। अबू हुरैरा तू अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर ले, मैं नबी तुझे जिहाद का सवाब रब से लेके दूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया जा तू जाके अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर ले, मैं तुझे जिहाद का सवाब लेके दूंगा। यारो जो जिहाद पे नबी अपने बूढ़े माँ बाप की वजह से बंदे को ना जाने दे, आज बेटा अपनी अय्याशी के लिए बाहर फिरता रहे, आज बेटा तबलीगी दौरों पे फिरता रहे, लेकिन बूढ़े माँ बाप को कोई पानी पिलाने वाला भी ना हो। मुझे बताओ तो सही उसकी तबलीग कहाँ गई? तो बूढ़े माँ बाप को राजी कर ले, यकीन जानो उस मदीने वाले ताजदार नबी का तुझसे वादा है, जो माँ बाप को राजी कर लेगा मैं उससे राजी हो जाऊंगा। अहबाब वकार
یہ بزرگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. وجہ کیا ہے؟ چاہے ان کی عمر 50 سال 60 سال 40 سال ہو گئی، لیکن ماں اگر بچھڑی ہے یا باپ بچھڑا ہے، درد آج بھی سینے میں موجود ہے. ہر خوشی کے موقع پہ، ہر غمی کے موقع پہ تجھے ماں اور باپ ضرور یاد آتے. عید کا دن ہوتا ہے، ہم خود روتے. عید کا دن ہوتا ہے. کبھی وہ وقت تھا، آپ کے استاذ بھی تھے، آپ کے امام بھی تھے. ہمارے باپ آج بھی قبر پہ جاتے ہیں، ہمارے بھی صبر کے بندھن ٹوٹنے لگتے ہیں. آج میں بھی قبر پہ جا کے یہی کہتا ہوں، ابو تمہاری یہی خواہش تھی کہ کاش میرا بیٹا کبھی ممبر پہ بولے اور میں سنوں. آج ہم بولنے والے لیکن سننے والے وہ موجود نہیں. میں اب بھی گھر جاتا ہوں، ماں ماتھا چومتی. وجہ کیا ہے؟ اس کو پیار ہے. میرا بیٹا رب رسول کی بات کر کے آیا ہے. حضرات محترم، اس باپ کے بچھڑ جانے کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب یہ سایہ تیرے سر سے اٹھ جائے. ماں اور باپ کا سایہ نا ایک گھنے درخت کی طرح ہوتا ہے. جب یہ بچھڑتے ہیں نا تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ٹھنڈی چھاؤں سے نکال کے تمہیں سخت دھوپ میں کھڑا کر دیتا ہے. لیکن ان کی محبتیں بڑی ہیں، ان کی محبتیں بڑی ہیں. حضرات محترم، یہ ماں اور باپ کا پیار ہی وکھرا ہے. سمجھنے والے کے لیے ہے. تجھے خوشی ملے یا غم ملے، تجھے ہر وقت وہ بڑے ماں باپ یاد آتے ہیں. عید والے دن جس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار دینے والی ماں یا باپ موجود نہ ہو، اس کے لیے وہ دن، عید کا دن بھی رونے والا بن جاتا ہے. لیکن جن کے زندہ ہے، سننے والوں اس ماں باپ کی قدر کر لو، ورنہ بچھڑنے کے بعد بڑا پچھتاوا ہوگا. آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے محبوب علیہ السلام کی زوجہ، خاتون جنت کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے وصال کرنے لگی. دیکھو ماں کو اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے. سیدہ خدیجہ کا وقت وصال قریب آیا. سیدہ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹی جا اپنے باپ محمد کو تو بلا کے لاؤ. آقا علیہ السلام آئے. فرمایا، خدیجہ کیا بات ہے؟ حضور آج طبیعت لگ رہی ہے کہ دوبارہ شاید یہ باتیں نہ ہو سکیں، لیکن کریم آقا اتنی زندگی آپ کی خدمت کی ہے. خدیجہ تو اس سے کوئی صلہ نہیں مانگتی، دو باتیں مانگتی ہے. دو باتوں کا ہدیہ آپ سے کہتی ہے. خدیجہ تم سے دو چیزوں کا سوال کرتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری زوجہ فرما کیا مانگنا چاہتی ہے؟ میں ایک تو حضور آپ کی خدمت کی، اگر کوئی کمی رہ گئی تو مجھے معاف کر دینا، اور میں اور کچھ نہیں چاہتی. اس سلے میں یہ چاہتی ہوں مجھے اگر کفن دینا تو اپنی مزمل کی چادر میں مجھے کفن دے دے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. فرمایا، خدیجہ تو نے میرے لیے اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیا. اے خدیجہ، تو وہ تھی جو تیرے کپڑے چاندی اور سونے کے ساتھ کڑھائی ہوا کرتے تھے، اور جب سے تو میرے نکاح میں آئی ہے تو نے 17 پیوندوں والے کپڑے بھی پہنے ہیں. اے خدیجہ، تو مالدار عورت تھی، سارا اپنا مال راہ خدا میں تو نے قربان کر دیا. خدیجہ، تو ایک مزمل کی چادر کہتی ہے، اگر تو حکم کرے میں اپنے رب سے عرش کی چادر تیرے لیے منگوا دیتا. اور دوسری بات فرمایا، سیدہ خدیجہ نے بی فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑا. تم بھی بیٹیوں والے بیٹھے ہو. ماں کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، باپ کو بیٹوں سے بھی بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا، دھیاں لئی پردیس وے بابل، دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جگیرہ. چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا، یہ دھیاں دیاں تقدیرہ.
دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیرا وہ چپ رہنا کچھ نہ کہنا یہ دھیاں دیاں تقدیرہ جب تم بیٹی کو بیاہ کے سسرال میں الوداع کرتے ہو نا وہ منہ پہ تالا لگا کے چلی جاتی جس بیٹی کو تو نے گود میں پالا جس ماں نے اپنے سرانے کفن رکھ کے اس کو جنم دیا تھا اس ماں سے پوچھو جب اپنی بیٹی کو الوداع کرتی ہے تو وہ کیسے جاتی ہے اور ماں بعد میں اپنے دل پہ کیسے پتھر رکھتی ہے اللہ کسی کی بیٹی اگر گھر میں سکھی نہیں میرے مالک نبی کی بیٹی کا صدقہ اسے سکھ نصیب فرما نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ہاتھ پکڑا بی بی فاطمہ الزہرا کا نبی کے ہاتھ میں دیا فرمایا حضور عرض کرتی ہیں حضور میں اور تو کچھ نہیں مانگتی میری دوسری بیٹیاں تو بڑی ہیں یہ فاطمہ میری چھوٹی ہے فاطمہ میری چھوٹی ہے حضور اس میری فاطمہ کا خیال رکھا حضور اسے ماں والا بھی پیار دینا اور باپ والا بھی پیار دینا میرے کریم آقا علیہ السلام نے سیدہ کو سینے سے لگایا فرمایا بیٹی فاطمہ تو فکر نہ کر تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے لیے رحمت بن کے آیا ہے بیٹی میں تجھے باپ والا پیار بھی دوں گا ماں والی شفقت بھی دوں گا آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب وصال کر گئی میرے حضور اسی فرمان کی لاج رکھتے تھے لوگوں کو بتا گئے لوگوں بیٹیوں کی قدر ایسے کرنی ہے جب سیدہ گھر میں آتی میرے مصطفیٰ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کے استقبال کیا کرتے تھے اور میرے حضور اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے تھے کہ دنیا والوں تم اس بات کو سنت بنا لینا جب بیٹیاں گھر آئیں تو تمہارا نبی بھی ماتھا چومتا ہے تم بھی اس کا ماتھا چوم کے اپنی بیٹی کا استقبال کرنا رب تمہیں ایک سنت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا سامعین محترم یہ ماں باپ کی شان اور عظمت جو درد دل سے پڑھے یا سنے نہ اسے پتا ہے میں اکیلا بیٹھا بھی مطالعہ کروں نا کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یار وہ ماں کیسی ہے وہ باپ کتنی شفقت کرتا ہے جس سے پتا ہوتا ہے تو نے اب موت کے منہ سے گزرنا ہے وہ ماں پھر بھی تجھے جنم دیتی ہے اور اسے جب ہوش آتا ہے فوراً اس کے منہ سے پہلا کلمہ یہی نکلتا ہے میرے بیٹے کا کیا حال ہے میری بیٹی کا کیا حال ہے لیکن یارو قربان جاؤں مدینے والے کے غلاموں ایک ماں یمن میں رہتی ہے کرن کا علاقہ ہے بیٹا کہتا ہے ماں میں نے مصطفیٰ علیہ السلام سے ملنے جانا ہے فرمایا بیٹے میں بوڑھی ہوں زندگی گزرتی رہی صرف 2 مرتبہ اجازت ملی فرمایا بیٹا جا چلا جا جلدی واپس آ جانا اگر حضور گھر ملے تو صرف گھر میں مل کے آ جانا مسجد نہ جانا 1 مرتبہ اجازت ملی بیٹے صرف مسجد جانا گھر نہ جانا کرن سے بندہ چلے مدینے جائے اتنا صبر کرے اور ماں کا اتنا فرما بردار کہ حضور کا گھر بھی مسجد کے ساتھ ہی متصل ہے لیکن بیٹا ماں کا اتنا فرما بردار حضور کا صحابی نہ بن سکا لیکن ماں کا فرما بردار بنا رہا اور ماں کی فرما برداری نے اتنا مقام دلوایا میرے مصطفیٰ نماز پڑھاتے ہیں اور اپنے قمیص کے حضور بٹن کھوڑ کر کے حضور کرن کی طرح منہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں کریم آقا آج کیا وجہ ہے یمن کی طرح منہ کیا ہوا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے کرن کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے میرے صحابہ مجھے اس کرن کے علاقے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے یارو حضور اس کے لیے کہیں کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اس کے نام کو لوگ آج ویسے کرنی کے نام سے جانتے ہیں اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے صحابہ سے حضور فرمائے میرے صحابہ جب وہ حج کرنے کے لیے میرا اویس آئے تو اسے کہنا نبی کی امت کے لیے بخشش کی دعا ضرور کر دیں
پتہ چلا جو ماں باپ کا فرما بردار ہو، میرے حضور اس کو یہ مقام دیتے ہیں کہ وہ جو دعا کر دے میرا رب اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، میرا رب اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ احباب ذی وقار، آؤ آپ احباب کو ذرا کرب و بلا کے میدان میں لے چلو۔ وہاں بھی ایک ماں ہے، وہاں بھی بیٹیاں موجود ہیں، وہاں بھی ایک باپ موجود ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن شروع ہونے والا ہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے علی اکبر سے فرماتے ہیں، بیٹا علی اکبر، تیری شکل میرے نانا مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور تو مدینے میں اذان پڑھتا تھا تو میرے بیٹے لوگ جمع ہو جاتے، ساتھ تیری صورت کا بھی دیدار کرتے، تیری آواز بھی اپنے کانوں میں سماعت کرتے تھے۔ بیٹے آج کرب و بلا کے میدان میں کھڑا ہو کے اذان پڑھ، اور جا اذان سے پہلے ایک چکر ذرا کرب و بلا کے میدان کا لگا کے آ۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، چاہے ماں قبر میں بھی چلی جائے لیکن اولاد کے لیے وہ قبر میں بھی دعا کرتی رہتی۔ امام علی مقام نے بیٹے علی اکبر کو بھیجا، فرمایا بیٹے علی اکبر ذرا کرب و بلا کے میدان کا چکر لگا کے آ، ذرا منظر دیکھ کے آ، آج یہاں پہ نانے کے دین کے لیے ہم نے قربان ہونا ہے۔ جناب علی اکبر 18 سال کا کڑیل جوان ہے، کرب و بلا کے میدان میں تہجد کے وقت گئے ہیں۔ کرب و بلا کے میدان میں پھر ایک جگہ پہ آ کر کے ٹھہر گئے، کیا دیکھتے کہ سفید برقع پوش عورت بیٹھی نہ کرب و بلا کے میدان کو صاف کر رہی، کینکریں کھٹی کر رہی ہے۔ علی اکبر نے سلام کیا، پوچھا بی بی بتا تو کون ہے؟ پھر آواز دیا بی بی تو کون ہے؟ جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دی بی بی تو کون ہے؟ بی بی نے جواب نہیں دیا۔ علی اکبر واپس خیموں میں آئے، امام علی مقام نے پوچھا بیٹے کیا میدان کربلا کو دیکھ آئے ہو؟ ابا حضور دیکھ آیا ہوں۔ فرمایا بیٹے پھر وہاں کیا دیکھ کے آئے ہو؟ امام علی مقام بڑا منظر تو دیکھا لیکن ایک بات عجیب دیکھی ہے، ایک سفید برقع پوش عورت بیٹھی اپنے پلو سے میدان کو صاف کرتی ہے، کبھی کینکریں کھٹی کر کے اپنی جھولی میں ڈالتی ہے۔ امام علی مقام کی چیخ، میرے حسین روئے، آنکھوں میں آنسوں کی لڑی بن گئی۔ علی اکبر نے پوچھا بابا روئے کیوں ہو؟ فرمایا بیٹے مجھے کیا پتا وہ تیری دادی فاطمہ تھی، میری ماں فاطمہ کرب و بلا کے میدان کو صاف کر رہی تھی، اس لیے کہ آج یہاں پہ میرے بیٹوں نے، میرے پوتوں نے، میرے نواسوں نے یہاں پہ شہید ہونا ہے، کہیں کسی بیٹے کے کینکر نہ چبھ جائے۔ یارو تیر لگ رہے تھے لیکن ماں کو فکر تھی کہیں کینکر نہ لگ جائے۔ بتاؤ تو صحیح ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے۔ آج تیرا پاؤں کانٹے پہ آ جائے ماں کی چیخ نکلتی ہے، اگر تیرا پاؤں کیلے کے چھلکے سے سلپ ہو جائے ماں کی ہائے پہلے نکلتی ہے، بیٹا بعد میں گرتا ہے۔ وہ کہتی ہائے میں مر جاواں، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ یارو وہ کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ اس کے سینے میں تیری محبت بڑی ہے۔ بوڑھا باپ رات کو تیرے لیے کیوں اتنی تگ و دو کرتا ہے، کیوں دوڑتا ہے، کیوں یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے نہ چھاؤں دیکھتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس باپ نے نا اپنے منہ کے نوالے نکال کے تجھے پالا ہے، اس باپ نے نا اپنے منہ کا لقمہ تجھے دیا ہے۔ یہ کہتا تھا میں نہ کھاؤں میری اولاد کھا لے، لیکن اس نے نا تجھے افسر بنا دیا۔ آج افسر بن کے اس کی بے ادبی نہ کر، اس کا غلام بن کے رہ۔ آج ماں کے سامنے زبان نہ کھول۔ بس احباب ذی وقار آخری بات، اور آپ احباب سے اجازت، میرے مصطفیٰ کے غلام و حضور کے غلام محمد بن سرین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتے ہیں، بڑی ماں ہے۔ ایک وقت آیا مدینے میں قحط آ گیا، کھجوروں کے باغ سوکھنے لگے اور ہر بوٹا 1,000 درہم کا بکنے لگا۔ یہ محمد بن سرین جو ہے نا، میرے نبی کا غلام، ماں کے پاس بیٹھا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا مجھے نا کھجور کے تنے کی ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا چاہیے۔ ہاتھ میں کلہاڑا اٹھایا، جو بھی ہزار تھا وہ اٹھایا، اپنے باغ میں گئے، جا کر کے درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ غلام پوچھتے ہیں آقا کیا وجہ ہے، اس درخت کو کیوں کاٹ رہے ہو، اس کی تو قیمت ہی بڑی ہے۔ فرمانے لگے یارو اس لیے کاٹ رہا ہوں، ایک کھجور کے تنے کا چھوٹا سا ٹکڑا چاہیے۔ انہوں نے کہا حضور والا چند دن گزریں گے، کوئی نہ کوئی درخت گر جائے گا، پھر ٹکڑا کاٹ لینا، اتنا مہنگا داموں میں بکنے والا یہ درخت ہے۔ آپ نے فرمایا مہنگے داموں کو دیکھوں یا اپنی ماں کے لبوں کے دیکھوں، اس کی مہنگی قیمت کو دیکھوں یا ماں کی بات کو پورا کرنا دیکھوں۔ آپ نے وہ ٹکڑا کاٹا، ماں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ماں نے پھر دعا دی، یارو جس کے لیے ماں دامن پھیلا دے، عرش کا خدا ماں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہ رب رحمان اس ماں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس ماں کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے محمد بن سرین کو اس باغ میں سے اتنا نفع دیا، فرماتے ہیں اگر میں کئی سال بھی لگا دیتا شاید میرے لیے اتنے پیسے جمع نہ ہوتے جو رب نے مجھے ایک اپنی ماں کی دعا کی برکت سے عطا فرما دی۔ ماں کی دعا بڑی چیز ہے۔ اس بوڑھے باپ کو یا اس بوڑھی ماں کو ستایا نہ کرو، اپنی زبان ان کے سامنے نہ کھولا کرو۔ اگر تو چودھری ہے تو باہر چودھری بن کے رہ، اگر تو سیٹھ ہے تو باہر سیٹھ بن کے رہ، اگر تو جو بھی عہدہ رکھنے والا ہے باہر رکھ، اگر تو ملک صاحب ہے تو رائی صاحب ہے، تو جو بھی صاحب ہے، علامہ صاحب، قاری صاحب، تو باہر ہے، یہ تیرے سب عہدے۔ ماں کے سامنے آئے تو ایک با ادب غلام بن کے کھڑا ہو جایا کر، وہاں پہ کھڑا ہونا تیرا کام ہے، پھر تیری جھولیوں کو بھر دینا اس رب ذوالجلال کا کام ہے۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے یہ تو بڑی ماں ہے، ہم لوگوں کے سامنے بڑے جی کرتے پھرتے ہیں، لیکن ماں کو جی نہیں کرتے۔ کاش اس ماں کو جی کرتا کہ تجھے دنیا کے سارے رشتے مل جائیں گے، دوبارہ نہ باپ ملے گا نہ کبھی دوبارہ ماں ملے گی۔ اس لیے احباب ذوالفقار ان کو راضی کر لو، مدینے کا تاجدار بھی راضی ہو جائے گا، عرش کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنا